نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب الناب کے ہم 12 سبق پہلے پڑھ چکے ہیں اور آج ہم 13واں سبق پڑھنے لگے ہیں۔ پیچھے مفردات کی بحث پوری کی پوری گزر چکی ہے، جس میں ہم نے مفرد کی تقسیم مختلف اعتبار سے کی تھی، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے، اور معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے، دیگر آگے پھر اعراب و بنا کے اعتبار سے، وہ ساری تفصیل پیچھے ہو چکی ہے۔ اب ہم مرکبات کو شروع کرنے لگے ہیں۔ مرکبات کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ مرکب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کو پہلے کلیئر کر لیتے ہیں، یہ تھوڑے ہیں اور مختصر ہیں، پھر مرکب مفید کی بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو سبق نمبر 13 ہے مرکب اضافی کا بیان۔ مرکب اضافی کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، پھر دوبارہ یہ لکھی ہوئی تعریف کہ وہ مرکب ناقص جس میں ایک کلمہ کی اضافت دوسرے کلمہ کی طرف ہو، جیسے والد زید۔ اب غور کریں، والد زید، یہ والد زید ہے، تو والد کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، لہذا والد مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، اور اس کو ان کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب فوائد و قواعد میں آگے جا کے بیان کرتے ہیں کہ جس اسم کی اضافت کی جائے، جیسے والد زید ہے، جس اسم کی اضافت کی جائے اسے مضاف، اور جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے مش باکو زید، زید کا کلب۔ اب اس میں مشباکو کی اضافت زیدن کی طرف کی گئی ہے، لہذا مشباکو مضاف اور زیدن مضاف الیہ ہے۔ اب اس کو اور بھی آپ کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اچھا، نمبر 2، عربی زبان میں پہلے مضاف آتا ہے اور پھر مضاف الیہ، جیسے اوپر کی مثالوں سے واضح ہوا۔ نمبر 3، مرکب اضافی کا اردو ترجمہ کرتے وقت، مرکب اضافی کا اردو ترجمہ کرتے وقت پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں، رسول اللہ، اللہ کے رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اردو میں معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں جب ہم ترجمہ کرنے لگتے ہیں مرکب اضافی کا تو مضاف الیہ کو پہلے لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، والد زید، آپ نے اردو ترجمہ کرتے وقت زید کو پہلے لکھنا ہے اور والد کو بعد میں، زید کا بیٹا، زید کا لڑکا۔ نمبر 4، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اردو ترجمہ کرتے وقت عموماً لفظ کا، کی، کے یا را، ری، رے یہ آتا ہے، جس طرح کتاب بھی، میری کتاب، میری کتاب، ٹھیک ہے، کتابنا، ہماری کتاب، کالامی، میرا قلم، ابنی، میرا بیٹا۔ تو را، ری، رے، کا، کی، کے یہ اردو ترجمہ کرتے وقت آتے ہیں۔ جیسے مستشفیٰ زید، زید کا ہسپتال، اطفال مدرسۃ، مدرسے کے بچے، کتاب زید، زید کی کتاب، کالامی، میرا قلم۔ آپ اس طرح دیگر بھی جو آپ خود اپنی طرف سے بول کے کراستی، میری کاپی، ٹھیک ہے، اس طرح اور بہت سارے ہیں جو آپ مرکب اضافی بنا سکتے ہیں۔ نمبر 5، مضاف پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام داخل ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک مرکب ہے جس میں 2 کلمے ہیں، پہلے کلمے پر نہ تو تنوین ہے اور نہ ہی اس پہ الف لام ہے، تو آپ نے غور و فکر کرنا ہے، ہو نہ ہو یہ مضاف الیہ، مضاف ہو یعنی مرکب اضافی ہو اور پہلا مضاف ہو، کیونکہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ الف لام آتا ہے۔ اچھا، نمبر 6، مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی بعد والا جو ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ مجرور رہے گا، اس کا اعراب تو مجرور ہی ہونا ہے، اس کا اعراب ما قبل عامل کے مطابق ہوگا، حالت رفع میں ہو اس کو ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ سارا کا سارا ہے،
اس کو حالت رفی میں ہے تو والدو زیدن پڑھیں گے، اور حالت نصبی میں ہے تو اس نے نہیں چینج ہونا، چینج اسی نے ہونا ہے والدہ زیدن، ٹھیک ہے، اور اگر حالت جری میں ہے تو والدی زیدن۔ تو مضاف کا اعراب ما قبل عامل کے مطابق ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ نمبر 7، مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، بشرط کہ وہ خود کسی اور اسم کی طرف مضاف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کتاب والدی زیدن، مثال کے طور پہ اب کتاب ہم نے پڑھا، والدی، اب اس میں تنوین آنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، لیکن تنوین نہیں آئی۔ اب یہ اس کا تو مضاف ہے، اس کا مضاف ہے اور اس کے لیے یہ خود مضاف الیہ۔ اب دوبارہ سنیں کہ مضاف الیہ پر ہمیشہ تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خود کسی اور اسم کی طرف مضاف نہ ہو۔ پہلے میں نے اور آپ کو بات عرض کر دی، اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں الف لام، ٹھیک ہے نا، یہ اگر اس کا مضاف الیہ بنائیں گے، اس کو ہم بناتے ہیں مرکب اضافی، ٹھیک ہے، اس پہ تنوین بھی آ سکتی تھی اور الف لام بھی آ سکتا تھا، کیونکہ کتاب والدین لڑکے کی کتاب، بچے کی کتاب ہے، تو اس پہ الف لام بھی آ سکتا تھا والدین پر اور تنوین بھی آ سکتی تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ والد آگے پھر مضاف ہے، اس کے لیے یعنی زیدن کے لیے یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود کسی اور کی طرف مضاف نہ ہو۔ تو کتاب والدین میں والدین پر تنوین بھی آ سکتی تھی، کتاب الوالدی بھی ہو سکتا تھا، کتاب والدین بھی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ آگے مضاف ہو گیا اب اس پہ بھی تنوین نہیں آ سکتی اور الف لام بھی نہیں آ سکتا۔ امید آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ نمبر 8، مرکب اضافی پورا جملہ نہیں ہوتا۔ مرکب اضافی پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملہ کا جز بنتا ہے۔ مرکب اضافی پورا جملہ نہیں ہوتا، کیونکہ جملہ تو ہم نے کہا تھا مرکب مفید کو بولتے ہیں نا، تو یہ جملے کا جز بنتا ہے۔ جیسے عین زید حسنۃ، زید کی آنکھ اچھی ہے۔ اب عین زید حسنۃ، یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، اس میں جا کے یہ بات کلیئر ہے۔ عین زید یہ مسند الیہ ہے، یہ مسند الیہ ہے، اور حسنۃ یہ مسند ہے، یعنی یہ خبر بن رہی ہے اور پہلے والا مبتدا بن رہا ہے، تو اس کو ہم مسند الیہ یعنی جز بنا ہے یہ پورے جملے کا۔ نمبر 9 پر وہ کچھ الفاظ یہ دکھا رہے ہیں آپ کو، کچھ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو الفاظ عموماً مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، جیسے کل، بعض، عند، ذو، اولو، غیر، دون، نحو، مثل، تحت، فوق، خلف، قدام، قبل، بعد، حیث، امام، مع، بین، ایجن، سائر، لدا، لدن وغیرہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ انہوں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ جہاں بھی آئیں گے 95% آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ مرکب اضافی بن جائے گا، اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا، جو کلمہ ہوگا، وہ اس کا مضاف الیہ بنے گا، یہ مضاف ہو کر استعمال ہوں گے تو مرکب اضافی بن جائے گا۔ نمبر 10، 3 سے لے کر 10 تک کے اسماء اعداد، 3 سے لے کر 10 تک کے اسماء اعداد اور لفظ مئاتن، عربی کے لیے جو گنتی کے لیے بولے 100 یا الفن، 1000 جو بولا جاتا ہے، یہ بھی عموماً ما بعد معدود کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے بعد آئے گا یہ اس کی طرف مضاف ہو جائیں گے جس کی گنتی کی جا رہی ہوگی۔ جیسے ثلاثۃ اقلام، اب اقلام قلم، ٹھیک ہے، تو قلموں کو گنتی کی جا رہی ہے، مثلا 3 قلم، ٹھیک ہے، پھر مثال دیا مئات عامل، 100 عامل، الف درہم، 1000 درہم، تو ایک بتایا گیا کہ 3 سے لے کر 10 تک کے اسماء اعداد، یعنی وہ الفاظ، وہ کلمات جن سے گنتی کی جاتی ہے، وہ 3 سے لے کر 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 اور پھر 100 مئاتن بولا جاتا ہے اور 1000 پر الفن بولا جاتا ہے، یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے، یعنی 8 پہلے والے 3 سے لے کر 10 تک اور ایک مئاتن والا اور 100 الفن والا، یہ جو ہیں 10 کلمات ٹوٹل، یہ سارے کے سارے اپنے ما بعد جن کی گنتی کی جا رہی ہوتی ہے
اس کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 11، اسم کے ساتھ متصل ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی۔ یہ ضمیروں کے سبق میں جا کے آپ کو پتہ چلے گا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی نا، ٹھیک ہے۔ یہ جو مطلب ضمیریں ہوتی ہیں یہ اسم کے ساتھ مل جائیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوں، جیسے رب ہو، رب ہما، رب ہو، رب ہم، رب ہا، رب ہما، رب ہننا، رب کا، رب کما، رب کم، رب کی، رب کما، رب کننا، ربی، ربنا۔ تو یہ اب رب یہ ضمیریں جو نا، اب آگے جا کے جب ضمیروں کا سبق آئے گا اس وقت ضمیریں بھی یاد ہو جائیں گی، تو ضمیروں کے ساتھ آپ کوئی سا بھی اسم لگا دیں گے نا تو وہ اسم ہمیشہ مضاف ہو جائے گا اور ضمیریں جو ہیں وہ مضاف الیہ کہلائیں گے۔ اب آپ قرآن پاک پڑھیں گے یا حدیث پاک پڑھیں گے جہاں بھی اس طرح کا ذکر آئے گا، جیسے ربہم من ربہم، ربہم آیا قرآن پاک میں ربہم، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے رب جو ہے یہ مضاف ہے اور ہم ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ۔ نمبر 12، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ بولا ولد زید، اب ہم نے لڑکے کی صفت بیان کرنی، لڑکے کی صفت بیان کرنی، یعنی لڑکے کو موصوف بنانا ہے، اور زید کو مطلب یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے، لیکن ہم صفت لگانا چاہتے ہیں لڑکے کی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہماری مجبوری ہے اب ہم یہاں لائیں درمیان میں، لیکن قاعدہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں آ سکتی، تو کیا کریں؟ انہوں نے بولا کہ اگر مضاف کی صفت ذکر کرنا مقصود ہو تو مضاف الیہ کے بعد ذکر کی جائے گی، جیسے ولد الرجل الصالح، اب ولد زید ہے، زید کا بیٹا نیک ہے، تو اب اس کی صفت جو ہے وہ بھی یہاں آئے گی، یہ اس کی صفت بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے جا کے جب مرکب توصیفی کا سبق آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، تو ہم اگر اس کو یوں پڑھیں گے نا ولد زید الصالح، تو اب اعراب اس کی طرح ہے، موصوف اور صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ ولد کی صفت ہے، ولد کی صفت، اگر الصالح لگا دیتے ہیں تو زید کی صفت ہو جائے گی، تو یہ ایک باتیں آگے جا کے آئیں گی پھر سمجھ آ جائیں گی۔ ابھی آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں آتی، اگر ہم نے مضاف کی صفت کو ذکر کرنا ہے تو وہ مضاف الیہ کے بعد لے کے آئیں گے۔ اچھا، پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت بیان کرنا مقصود ہو، یعنی مضاف کی بھی بیان کرنا ہو اور مضاف الیہ کی بھی صفت بیان کرنا مقصود ہو، تو مضاف الیہ کے بعد پہلے اس کی اور پھر مضاف کی صفت بیان کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم ولد کی صفت بیان کرنا چاہتے ہیں، زید کی صفت بیان کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے زید کی صفت بیان کریں گے پھر ولد کی صفت بیان کریں گے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ بالکل متصل ہے تو اس کی پہلے صفت بیان کی جائے گی۔ جیسے مثال اوپر دی ہوئی ہے کتاب کے اوپر، ابن الرجل الصالح الصالح، یعنی اب اعراب دیکھیں، اب اس پہ غور کریں، ہم اسی مثال کو لے کے چلتے ہیں، اسی مثال کے اوپر غور کر رہے ہیں آپ کہ ولد زید، اب دونوں ہی نیک بٹے، مطلب زید بھی نیک ہے اور ولد بھی نیک ہے، تو ہم نے اس کی پہلے صفت لگانی یوں، زید، یہ اس کی صفت بنے گی اور اس کی صفت پھر اس کے بعد جا کے آئے گی، یوں کر کے لگائیں، ولد زید الصالح الصالح۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، ورنہ اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ نمبر 13، اگر لفظ ابن یا ابنتن یا بنتن اعلام کے درمیان آ جائیں، جس طرح عموماً بولا جاتا ہے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، اگر لفظ ابن یا ابنتن یا بنت اعلام کے درمیان آ جائیں، یعنی ادھر بھی نام ہو اور ادھر بھی نام ہو، اعلام علم کی جمع ہے، ادھر بھی نام اور ادھر بھی نام، درمیان میں ابن آ گیا ہے، جس طرح عبداللہ ابن مسعود وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو ما قبل کے لیے یہ صفت بنے گا، ابن ما قبل کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا، اور ما بعد کے لیے مضاف بنے گا۔ کتاب کے اوپر آپ اس کی مثال دیکھیں، محمد ابن عبداللہ، آپ یوں کر لیں، یہ دیکھیں،
عبداللہ ابن مسعود، ٹھیک ہے. اب یہ ہے ایک، یہ تین ہو گئے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابن، اس کے لیے کیا بنے گا؟ اس کی بنے گا صفت، ٹھیک ہے نا. ابن اس کی صفت بنے گا اور اس کے لیے مضاف بنے گا، اس کے لیے مضاف. اب یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو جائیں گے، پھر اس کی صفت بنے گی. مضاف اور مضاف الیہ مل کر پھر اس کے پیچھے والے کی صفت بنے گی. تو یہ مرکب اضافی میں عموماً اسباق پیچھے والے بھی آپ کو ذہن نشین رکھنے ہوں گے، اور ساتھ میں مرکب توصیفی کی بھی تھوڑی تھوڑی باتیں آئیں گی. تو وہ انشاءاللہ جب مرکب توصیفی کا سبق ہوگا تو دوبارہ ہم اس کو مشق کی طور پر جب لے کے آئیں گے انشاءاللہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. جیسے فاطمہ بنت محمد، یہ آگے ساری مثالیں بیان کی ہیں. نمبر 14، بعض اوقات ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، جس طرح اوپر مثال میں آپ کو دے چکا ہوں. انہوں نے مثال یہ دی ہے کالم والدی زید، یہ بھی انہوں نے مثال دی تھی کتاب والدی زید. کئی مضاف ہے، 3 4 بھی ہو سکتے ہیں. اچھا نمبر 15، اگر مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، اگر مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بوقت اضافت، یعنی جب اضافت ہوگی تو بوقت اضافت اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے. نون اعرابی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ ما بعد کے ساتھ ملتے وقت گر جائے گا. جیسے سحنا رجل، سحنا نہیں تھا نا، سحنا رجل، تو سحنانی تثنیہ ہے تو نون، جب رجل مرد کی 2 پلیٹیں، اب جب مرد کی طرف اس کی اضافت کی تو نون گر گیا. جس طرح مسلمو پاکستان، مسلمون آتا نا تو مسلمو پاکستان، پاکستان کے مسلمان، تو نون گر گیا. نمبر 16، نکرہ کی اضافت، نکرہ کی اضافت اگر معرفہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. اور یہ عام فہم سی بات ہے کہ جو نکرہ ہوگا، نکرہ مطلب جس کو کوئی جانتا ہی نہیں، اگر وہ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے گا تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. اور اگر نکرہ کی طرف، نکرہ کی طرف اضافت ہو تو وہ پھر معرفہ تو نہیں ہوتا، البتہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے. جیسے ماکینۃ زید، زید کی مشین، زید کی مشین. اب ماکینۃ یہ بالکل اناؤن مطلب نکرہ تھا، اب اس کی اضافت ہوئی زید کی طرف، زید جو ہے یہ معرفہ ہے تو ماکینۃ بھی کیا ہو گیا؟ معرفہ ہوگا. مشت رجل، مشت رجل، اب آدمی کی کنگھی، مشت پہلے ہی نکرہ تھا، اب رجل یہ بھی نکرہ ہے تو نکرہ کی طرف اضافت ہوئی تو اب یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا. تنبیہ، بعض اسماء متوغل فی الابہام ہوتے ہیں. تنبیہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض اسماء متوغل فی الابہام کہلاتے ہیں، یعنی ابہام اور پوشیدگی میں بہت غلو کیے ہوئے، جیسے لفظ نحو، مثل، غیر. ان کی اضافت اگرچہ معرفہ کی طرف ہو پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتے بلکہ نکرہ ہی رہتے ہیں. مطلب غلو ان کے اندر پوشیدگی کا، ابہام کا ایک اعلیٰ قسم کا عنصر پایا جاتا ہے. تو لکھتے ہیں کہ بعض اسماء متوغل فی الابہام ہوتے ہیں اور ان کو آپ کسی معرفہ کی طرف بھی اگر نسبت کریں گے، منسوب کریں گے، پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتے بلکہ یہ نکرہ ہی رہتے ہیں. تنبیہ کو آپ دوبارہ پھر سن لیجئے کہ بعض اسماء متوغل فی الابہام کہلاتے ہیں، یعنی ابہام اور پوشیدگی میں بہت غلو کیے ہوئے، جیسے لفظ نحو، مثل، غیر وغیرہ. ان کو آپ کسی معرفہ کی طرف بھی اگر مضاف کر دیں گے پھر بھی یہ معرفہ نہیں ہوتے بلکہ یہ ہمیشہ نکرہ رہتے ہیں. مشق انہوں نے جو دی ہے، ابھی مشق تھوڑا سا آگے جا کے مطلب مرکب توصیفی والا سبق بھی کچھ پڑھ کے تو پھر ایک بار ہم اس کو ریپیٹ کریں گے، لیکن ابھی اس مشق کو آپ دیکھ لیجئے. درج الفاظ کا ترجمہ کریں اور مضاف علیہ کو الگ الگ کریں. آگے سارے دیے ہوئے کتاب خالد ابن علی رب العالمین، یہ سارے. تو آپ پہلا مضاف ہے، دوسرا مضاف علیہ، تو آپ نے بولنا پہلا مضاف، دوسرا مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کر مرکب اضافی ہو. سوال نمبر 2 ہے درج الفاظ کی عربی بنائیں. آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ عربی کا اردو ترجمہ کرتے وقت مضاف الیہ کو آپ نے پہلے ذکر کرنا ہے اور مضاف کو بعد میں. اب اردو سے جب عربی بنانی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پہلے آیا ہے وہ مضاف الیہ اس کو بعد میں رکھنا ہے اور جو بعد میں اس کو پہلے رکھنا ہے.
زید کا سرخ قلم، اب قلم کی صفت بھی بن گئی. سب سے پہلے آپ زید کا قلم، قلم زید، قلم زید، پہلے آپ یوں لکھیں قلم زید، تو زید کا قلم. اب آگے آپ نے صفت ذکر کرنی ہے، تو یہ صفت آپ نے دیکھنا ہے کہ صفت قلم زید کے درمیان میں آئے گی یا بعد میں آئے گی. تو آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اس طرح آگے ساری اس کی تفصیل بیان کی گئی. تو انشاءاللہ سبق نمبر 14 میں ہم مرکب توصیفی کو پڑھیں گے. مرکب توصیفی آپ باقاعدہ یہاں لیکچر سننے سے پہلے ایک مرتبہ اس کو اپنے طور پہ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ بعد میں یاد کرنے میں آسانی رہے گی.